اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کی زکوٰۃ جو ہے یہ روزہ ہے، تو روزے سے جو ہے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے جو ہے مال کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جسم پھلتا پھولتا اور جو ہے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے کیونکہ ایک مشعل راہ ہے، اس لیے قرآن پاک کی ایک ایک لفظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم اگر اس پہ عمل کریں تو ہم جو ہے وہ تندرست، توانا اور صحت مند اور جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے بہتر رہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وہ روزے اتارے ہیں اور ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم جو ہے پرہیزگار بن سکیں۔ تو ہم جو ہے روزوں کے جو ہے وہ فوائد اور روزوں کے جو ہے وہ روزوں کے جو ہے فوائد کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جسم کو جو ہے صحت رکھنے کے لیے روزہ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ جان رہے تھے۔ تو اسی کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جب ہمارا جسم جو ہے وہ غیر ضروری چربی حاصل کر لیتا ہے تو اس کی جو ہے استحاضہ یعنی کہ میٹابولزم ہونا شروع کیٹابولزم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب جو ہے یہ نیچرلی طور پر اس کی کیٹابولزم ہوتی ہے تو یہ جو ہے پروٹین میں تبدیل ہوتا ہے، پروٹین گلوکوز میں تبدیل ہوتا ہے، اور ہماری جتنی بھی جو ہے وہ توانائی جسم سے جو ہے یہ ایناروبک ریسپیریشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ فالتو چربی جو ہے وہ خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بڑی زبردست مثال جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہے کہ جیسے کہ جب بھی جو ہے ہمارا مطلب کہ میرے گارڈن میں روز لگے ہوئے ہیں، میرے باغیچہ کے اندر جو ہے وہ روز لگے ہوئے ہیں، یہ روز کے جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ پودے لگے ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ویڈز جو ہے وہ کچھ آ جاتی ہے اکثر جو ہے، جن کو جو ہے میرا مالی یا میں خود جو ہے اس کو تراش کروا دیتا ہوں تاکہ میرے جو اصل پودے ہیں جو ان کو جو ہے نقصان نہ پہنچے، وہ اپنا پھل اور فروٹ جو ہے اور اس کا جو ہے جو بھی اس میں کے اوپر لگنا ہے وہ اچھے طریقے سے نشوونما کر کے جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اس طریقہ سے یعنی کہ اس کو ہم ویڈز کہتے ہیں، جو مطلب کہ ایسے پودے ایسی ہرب جو ہے جو کہ پودوں کو، ہمارے اصل پودوں کو نقصان دیتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے اس کا صفایا کروا دیتے ہیں۔ بالکل سیم ٹو سیم جیسے کہ ہم وہ کام کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ صفات ہے کہ ہمارا روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہماری فالتو جو ہے خوراک ہوتی ہے، آخر تک ہم جو اس کو کیٹوسس کے بارے میں بھی جانیں گے، یہ کیٹون بھی ہماری باڈی کے اندر جو جلا ہوا کولا بھی وہ ہماری باڈی کے اندر جو ہمارے جلانے کے کام آ جاتا ہے، تو ہم جو ہے وہ آخر میں جب اس کو جانیں گے۔ تو اس طریقہ سے ویڈز کی صفائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیچرلی طور پہ جو ہے ان ویڈز کی جو کہ جن کو ہم اکھاڑنا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نیچرلی طور پہ وہ اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں بغیر جو ہے کسی بھی چیز کے۔ تو ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے یہ گٹ سسٹم موجود ہے، یعنی کہ اس میں بیسیکلی طور پر یہ جو ہے ان کو کھڑا جاتا ہے تو آگے جو ہے وہ گٹ سسٹم موجود ہے۔ تو گٹ سسٹم کے اندر جو ہے یعنی کہ وہ گٹ جو ہے یہ کہتے ہیں جی آئی ٹی جو ہے، اس پہ میرا کام ہے، پی آئی ڈی میں میرا پہلے جو ہے ڈاکٹر عمر سیل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آئی بی ڈی میں میرا کام تھا، یعنی کہ انفلمیٹری باؤل ڈیزیز کے اوپر میرا کام تھا، اور جس کے اوپر میں نے مطلب جو ہے وہ کرون ڈیزیز اور جو ہے یہ
پہ کام کیا اور اس طریقے سے جو ہے یہ میں نے اس کو بھی جانا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ قطر چلے گئے جس کی وجہ سے مجھے یہ کام چھوڑنا پڑا. تو جی آئی ٹی پی میں میرا جو ہے وہ کافی اس طرح سے کام ہے, ان کا جو ہے وہ پریزنٹیشن بہت زیادہ جو ہے وہ میری اس پہ بھی جو ہے یہ مطلب جو ہے گٹ کے اوپر جو ہے یہ کافی زیادہ میری پریزنٹیشن ہے. تو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ جو ہے اس کو بھی جو ہے میں آپ کو پریزنٹیشن نارمل فلورا اور اس طریقہ سے اینٹی آکسیڈنٹ اور آکسیڈیشن سٹریس یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ موقع کی مناسبت سے ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو اس طریقے سے گٹ کے اندر نارمل فلورا ہوتا ہے, یعنی کہ ہمارے پیٹ کے اندر لارج اسٹائن کے اندر اور اسمال اسٹائن کے اندر جو ہے وہ نارمل فلورا ہوتا ہے, جو کہ ہماری خوراک کو ہضم کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. تو جب جو ہم جو ہے یہ بیسیکلی طور پر یہ نارمل فلورا جو ہے کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بعض کا ڈائسینٹری, ڈائریا اور اس قسم کے امراض جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقہ سے بعض اوقات جو ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ ہو جاتا ہے. تو فوڈ پوائزننگ بھی جو ہے وہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ بار بار جو ہے جیسے کہ آئی بی ڈی کے اندر جو ہے وہ انفلمیٹری باؤل ڈیزیز کے اندر بار بار جو ہے دست آتے ہیں, خون ملے دست آتے ہیں. اسی طریقے سے فوڈ پوائزننگ کے اندر بھی یہ جو ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کا نارمل فلورے کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اگر ہم جو ہے یہ بیسیکلی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آٹو فیکی کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. آٹو فیکی کیا ہے کہ ایسے جراثیم جو ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے ان کو چن چن کے جو ہے ہمارا جسم مارنا شروع کر دیتا ہے نیچرلی طور پہ. اس کو جو ہے وہ آٹو فیکی کہتے ہیں. تو آٹو فیکی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے, مطلب جو نارمل فلورا کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر کوئی فلورا اور آ رہا ہے, مطلب کہ جو ہے یہ کوئی بھی جو ہے انفیکٹڈ جو ہے وہ آ رہا ہے, وائرس آ رہا ہے یا کوئی بیکٹیریا آ رہا ہے, تو اس کو جو ہے آٹو فیکی کے ذریعے ہمارا جسم جو ہے یہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. آٹو فیکی اس وقت شروع ہوتی ہے جب جو ہے ہم تھوڑا سا جو ہے کھانے کو کنٹرول کریں, کیونکہ حالتیں تو ہر وقت جو ہے کھانے کو ہضم کرنے میں بڑی آنت, چھوٹی آنت, میدا اسی کو لگے رہتے ہیں. تو جب اس کو ہم ریسٹ دیں گے تو اس کے بعد نارمل فلورا کو وہ ہمارا جو ہے جسم دیکھے گا نیچرلی طور پہ. جب ہمارا جسم نارمل فلورا کو دیکھے گا تو اس میں جو ہے جسم کے اندر جو ایسے سیل ہوں گے ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا آٹو فیکی کے ذریعے. ایسے جراثیم جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ایسے جو ہے یہ مطلب جو ہے یہ نارمل فلورا جو ہے ہمارے جسم کے اندر موجود نہیں ہے, نارمل فلورا کے علاوہ جتنے بھی جراثیم موجود ہیں ان کو آٹو فیکی کے ذریعے جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے ہمارے جسم میں جو ہے وہ ایکولیبریم اور بیلنس کو برقرار کرے گا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ وہ سیل جو ہے یہ جتنے بھی جو نقصان دہ سیل ہیں وہ خود بخود جو ہے ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے آٹو فیکی کے ذریعے جو ہے ہم کینسر سے بھی بچ سکتے ہیں. کینسر کے جتنے بھی وائرسز یا کہ جو بھی اس قسم کے جو ہے بیکٹیریا وغیرہ اور اس طریقے سے دیگر جو ہے وہ پیدائش کا باعث بنتے ہیں, ان سے ہم جو ہے بچ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بہت سے جو ہے پیٹ کے اندر خاص طور پر بہت سے پیراسائٹس آ جاتے ہیں جن کو جو ہے وہ ڈی ورم ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم جو ہے یہ فاسٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں تو نیچرلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے ایسڈک کی کوانٹٹی زیادہ ہو جاتی ہے, ان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر پیراسائٹ موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ ایچنانا, گریونڈیا, اوکورم, ٹیپ ورم, پن ورم, تھریڈ ورم, کوئی بھی جو اس طرح کے جو ہے ان کا جب ماحول خراب ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود جو ہے ہمارے جسم کو جو ہے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ان کو خوراک نہیں ملتی, وہ اس وجہ سے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اگر جو ہے اگر کوئی خوراک مل بھی جاتی ہے تو وہ جو ہے اس کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ جسم سے خارج ہونے کی صلاحیت ان کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے نیچرلی طور پر جسم کے اندر سے جو ہے یہ پیراسائٹ جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے خلیات کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب جو ہے میسنجر ڈی این اے اور آر این اے جسم کے اندر جو موجود ہوتے ہیں, ہر سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو جو کہ اپنے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں. کیسے ختم کر دیتے ہیں؟ وائرس کی ایکٹیویٹی کو ختم کر دیتے ہیں,
ریسرچ سے یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی ہے کہ جب جو ہے اس قسم کے جو ہے وہ وجوہات موجود ہو، یعنی کہ جو ہے ایسڈ سٹریس کی کنڈیشن جو ہے جسم کے اندر موجود ہو، تو یہ جو ہے چیز جو ہے وہ اپنا کام کرنے کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کے سگنل تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ریپیئر کا کام جو جسم کے اندر شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ جو ہے مطلب اگر کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ ریپیئر کا کام جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر سائٹومیگالی ہو چکا ہو، سائٹومیگالی جو ہے سیل جو ہے وہ بڑھ چکے ہو کچھ کسی جگہ پہ بھی ہے، جیسے کہ WBC کی شکل جو ہے بڑھ چکی ہو، عجیب سی ہو چکی ہو، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر نقصان پہنچ چکا ہو، تو وہ بھی جو ہے نیچرلی طور پہ جو ہے بہتر ہونے کی طرف جو ہے اس کے چانسز جو ہے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے جسم جو ہے یہ آٹومیٹکلی طور پر اگر کوئی چیز جو ہے ہم دیکھیں گا، ہمیں کوئی خوف آتا ہے تو ہمارا جسم کے ہارمون فوری طور پہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے ایکٹو ہو جاتے ہیں. اسی طریقہ سے اب جو ہے وہ ہم سٹارویشن یا کہ فاسٹنگ میں رہتے ہیں، یا کہ ہم جو ہے وہ کچھ چیز کھاتے پیتے نہیں ہے، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ جسم اس کے خلاف جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی مسئلہ جو ہے یہ جسم کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا. تو اس کے لیے جب وہ آٹومیٹک جو ہے وہ نظام جو ہے ہمارا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ سائٹومیگالی کا عمل جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقہ سے آٹوفیگی جو ہے ابھی ہم نے جانا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے یہ بہت ہی اچھا جو ہے نظام ہے، جس کو جو ہے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یہ آٹوفیگی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے مقابلے میں نئے اور صحت مند خلیات پیدا ہوتے ہیں. مطلب آٹوفیگی کے ذریعے جو ہے پرانے خلیات جو ہے وہ ختم ہو گئے، اور نئے خلیات اور صحت مند جو ہے وہ خلیات جو ہے پیدا ہوتے ہیں. اس عمل کو جو ہے یہ جو ہے وہ گلوبنگ کہتے ہیں جی، یعنی کہ گلوبلنگ کہتے ہیں، یعنی کہ جسم کے اندر جو ہے وہ نئے خلیات کا بننا. یہ کیسے بنتے ہیں؟ تو یہ جو ہے جینیٹک ریپیئر میکانزم جو ہے اس کے ذریعے بنتے ہیں جی. تو جینیٹک ریپیئر کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ جین جو ہے جسم کو ریپیئر کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، جس میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جین جو ہوتا ہے کہ ایپی جینیٹک جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ ایپی جینیٹک جو ہے یہ ایک ایسی خوبی ہے جسم کے اندر ہے جس کے اندر جو ہے وہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. مطلب کہ اگر جسم جو ہے جینیٹیکلی طور پر کوئی خرابی جسم کے اندر آ جاتی ہے، تو جسم سب سے پہلے جو ہے RNA اور DNA کو جو حکم دیتا ہے، اور جینیٹک کور جو ہے وہ اس کو جو حکم دیتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے پیدا کر کے اس طریقہ سے اس پہ قابو پایا جائے. تو جس کی وجہ سے خوراک جسم میں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہماری نالیاں جو ہے وہ اس کا جو ہے مرمت کا کام جو ہے شروع کر دیتی ہے، نالیوں کی مرمت، وضو کی مرمت، اور اس طریقہ سے ریپیئر کا کام جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جینیٹیکلی طور پر اس طریقہ سے چینجز جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. یعنی کہ سیل جو ہے وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریپیئر کا کام جو ہے وہ شروع کروا دیتا ہے. سیل کی جتنی بھی آرگنیلیز ہے یہ ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سیل کو جو ہے ہمیں جو ہے وہ مضبوط طریقے سے جو ہے وہ ایک نیا مضبوط سے مضبوط جسم جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جسم کا اپنا رسپانس ہوتا ہے، نیچرل رسپانس. جب بھی جو ہے فاسٹنگ ہوتی ہے تو جسم جو ہے وہ ایک رسپانس دیتا ہے اس کے خلاف جو ہے جتنی بھی آپ فاسٹنگ کر لیں گے اس کے خلاف جو اتنا ہی جو ہے بہتر رسپانس جو ہے وہ آ جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے جسم جو ہے وہ پاورفل اور پاورفل ہوتا جائے گا. دیکھیں آپ جتنی ورزش کرتے ہیں، یہ پہلوان لوگ جتنی ورزش کرتے ہیں، یہ جم میں جتنے جاتے ہیں، ان کے مسل کیسے پھول جاتے ہیں. میرے اور آپ کے مسل کیونکہ ہم ورزش نہیں کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ وہ مسل پھولتے نہیں ہیں. لیکن پہلوان جو ہے یہ جو ریسلر ہوتے ہیں ان کے مسل جو ہے کیسے پھولے ہوتے ہیں، بالکل وہی جو ہے وہ جسم جو ہے وہ ریپیئر جو ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کے جسم کے اندر یہ جو ہے وہ ہوتا ہے. بیسیکلی طور پر ہوتا ہے کیا یہ کہ سیل کے اندر جو ہے ہمارے جسم کے اندر سٹیم سیل موجود ہے.
پولیپلیٹک ہیموسٹیٹک سٹیم سیل جو ہے یہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ ہمارے نئے سیل میں جو ہے بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر سٹیمولیشن آ جاتی ہے۔ سٹیمولیشن کیسی آتی ہے کہ ہمارا گٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے جا کے بتاتا ہے ہمارے جو ہے وہ سٹیم سیل کو، یعنی کہ جو ہمارے بون میرو کے اندر موجود ہے اس کو جا کے بتاتا ہے بھائی یہ مسئلہ جو ہے میرے اندر کریٹ ہو چکا ہے، میرے اندر تو خوراک موجود نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ سٹیم سیل جو ہے وہ بنائیں، تو جس کی وجہ سے سٹیم سیل جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ریجنریشن کا کام جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ ریجنریشن سے جو ہے وہ جب تیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جوڑ ہڈیاں اور جو ہے یہ ہپ کے جوائنٹ جو ہے یہ اور دیگر چیزوں میں بھی ریپیئر کا کام شروع ہو جاتا ہے، جسم میں جو ہے وہ ریپیئر کا کام شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر جو ہے ایک نیا قسم کا جو ہے میٹابولزم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ انابولزم کا کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی طور پر ایم آئی ٹی جو ہے اس نے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے دوبارہ جو ہے بہت سے سیل جو ہے گٹ کے اندر اور دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ ریپیئر کی صورت میں جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ عمل جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوان آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن بوڑھے آدمی 60-70 سال کی عمر میں ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ایکٹیو اور جو ہے وہ بہتر فیل کرتے ہیں اگر وہ اپنی صحت کا خیال رکھے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے بہت سے جو ہے وہ اور بھی چیزیں جو ہارمون کی آپ بات کر لیتے تھوڑی سی، کہ ہارمون جو انسولین کی پیدائش سے جو ہے وہ شوگر سے جو ہے حساسیت رکھتا ہے، اگر شوگر کی مقدار زیادہ ہوگی اتنی مقدار میں جو ہے گلائکوجن یا جو ہے وہ انسولین جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے اندر جو ہے سیل جو ہے سیل کے اندر جو ہے وہ شوگر یعنی کہ جاتی نہیں ہے، انسولین جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں دیکھیں کہ جب جو ہے سٹارویشن ہوتی ہے یا کہ جو ہے فاسٹنگ ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ سٹارویشن جو ہے نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، فاسٹنگ ہی کہہ سکتے ہیں۔ سٹارویشن تو مسلسل جو ہے نہ کھانا جو ہے یہ کہلاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کو جب کسی کو چیز ملتی نہیں ہے تو یہ اس کو ہم جو ہے وہ فاسٹنگ ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جب جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے حساسیت جو ہے وہ پیدا جسم کے اندر ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسولین حساسیت کی وجہ سے شوگر لیول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جتنا شوگر لیول یا گلائکوجن یا گلوکوز زیادہ ہوگا اور اتنی جو ہے انسولین اسی مقدار سے وہ زیادہ پیدا ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے گلائکولائٹک جتنی بھی جو ہے انزائم جو ہے یہ نیچرلی طور پر جو ہے پیدا ہوتے ہیں، تو جب جو ہے یہ والے جو ہے گلائکولائٹک انزائم جو ہے یہ نیچرلی طور پر پیدا ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے کڈنی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اگر شوگر لیول زیادہ ہوگا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو جس کی وجہ سے کڈنی کو نقصان پہنچے گا، جب کڈنی کو نقصان پہنچے گا تو اس کے بعد جو ہے یعنی کہ گلوکوز جو ہے سیل کے اندر ابزارب نہیں ہوگا، انسولین جو ہے اتنی زیادہ مقدار میں پیدا نہیں ہو سکے گی، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایپیتھیلیل سیل کو نقصان پہنچے گا، اور جس کی وجہ سے جو مختلف جگہوں پہ جو ہے سوزش پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب سوزش پیدا ہونی شروع جو ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ پہ جو ہے وہ برا اثر پڑے گا، یعنی کہ انفلیمیشن کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے، استسقاء کی وجہ سے جو ہے وہ جسم کے جو ہے کے اوپر جو ہے وہ برا اثر پڑے گا۔ جب جسم کے اوپر جو ہے وہ برا اثر پڑے گا، ہارٹ کے اوپر برا اثر پڑے گا، تو جس کی وجہ سے جسم کو جو ہے وہ نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں بیسیکلی طور پر کیا ہوگا کہ یہ جو ہے ایپیتھیلیل سیل کی سوزش کو ہم جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، کیسے کہ ہم جو ہے بیسیکلی طور پر جب جو ہے یہ گلوکوز کی مقدار نارمل رکھ کے، تو دیکھیں بھی جب کسی بھی چیز کی ایکسیس ہو جائے تو وہاں پہ جو اس کی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ سیل کے اندر جو ہے اگر جو ہے وہ انسولین کی جو ہے وہ ایکسیس ہو گئی ہے یا گلوکوز کی ایکسیس ہو گئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہاں پہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے سیل جو ہے اس کو ابزارب کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اس کو نہیں اندر آنے دیتا۔ تو جب جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے،
یعنی کہ جو ہے گلوکوز استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ نیچرل گلوکوز سے جو ہے وہ، اور انسولین اسی حساب سے جو ہے کہ گلوکوز کم ہو گیا ہمارے سمے، انسولین اسی حساب سے کم ہو گئی، تو اب جو ہے اب سیل کو جو ہے وہ گلوکوز کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کو انرجی جانے کے لیے جو ہے ضرورت ہے، تو وہ اپنے دروازے پھر کھول دیتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے وہ کھولتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اب جو ہے وہ گلوکوز اس کے اندر انٹر ہوگا تو وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے گا سیل، تو اس طریقے سے جو ہے یہ نیچرلی پروسیس ہے جس کی وجہ سے سیل کے اندر جو ہے وہ گلوکوز انٹر ہو سکتا ہے۔ ایسے مریض جن کے جو ہے وہ ڈائبٹیز ملیٹس ہوتی ہے یا انڈیپنڈنس ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے اندر جو ہے اگر وہ تھوڑا سا فاسٹنگ کا خیال کریں تو جو ہے وہ کمزور نہیں ہو گئے، بلکہ جو ہے ان کے اندر یہ والا پروسیس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ان کو کڈنی اور جو ہے دل کے جو ہے امراض میں کمی آ جائے گی، اور بلڈ پریشر میں بھی اس کی کمی آ جائے گی، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ انسولین کی ان کو جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری ہونی شروع ہو جائے گی، اور سیل ان کی جو ہے وہ گلوکوز کا انٹرنس کی اجازت دے دے گا۔ تو جب جو ہے گلوکوز جسم کے اندر نیچرلی طور پر موجود ہی اور اسی طریقے سے یہ گلوکوز برن ہو چکا ہو، زیادہ سے زیادہ برن ہو چکا ہو، تو سر اکثر یہ مطلب کہ جو ہے ڈاکٹر اکرم صاحب جو ہے یہ کیٹوسس کا عمل جو ہے یہ کا ظاہر کرتے ہیں، کیٹوسس کا عمل جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے کیٹوسس جو ہے یہ بھی جو ہے عمل واقع شروع ہو جاتا ہے، تو اصل میں یہ ایک فیول ہوتا ہے، تو جسم جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے کیٹونز کو جو ہے وہ اپنی باڈی کے اندر جو ہے وہ لے جاتا ہے، یعنی کہ جسم جو ہے وہ بجائے شوگر کے کیٹونز کو لے جا کر اس کا جو ہے فیول جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے ہمارے جسم کو جو ہے وہ طاقت اور توانائی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیٹونز بھی جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ایز اے جو ہے وہ جو ہے فیول سورس جو ہے وہ استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑا زبردست قسم کا نظام جو ہے وہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے فاسٹنگ جو ہے بہت ہی مفید ہے۔ تو ہمارا ایک بہت پرانے زمانے کے بزرگ ارسطوٹل جن کو کہتے ہیں جی، ان کے زمانے میں پلاٹو نے کہا تھا کہ میں جو ہے روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میری صلاحیت ذہنی اور جسمانی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے، تو اس طریقے سے اس نے جو ہے ساری زندگی جو ہے کوشش کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی، تو جب انہوں نے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا تو وہ زیادہ سے زیادہ ان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ارسطوٹل کا نام جو ہے، ارسطو کا نام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے، تو اور ان کے نام سے جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روزے کو جو ہے بڑی اہمیت دے کے جو ہے خود بھی رکھا، اور سب بندوں کو پتا ہے، سب دوستوں کو، غزوہ خندق جو ہے رمضان المبارک کے دوران آپ نے 2 پتھر جو ہے اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ کام کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے جو ہے بہت ہی نصیحت ہے۔ تو دیکھیں کام بھی کرنا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے ایک میں ان کا جو دوست بھی ہے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت زیادہ ترقیاں بھی عطا کرے، حکیم جو ہے حکیم بھائی ہیں ہمارے، تو وہ بھی جو ہے ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اور رکھتے تھے، اب تو پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی جزائے خیر دے۔ تو ان کا نام جو ہے اگر دوست احباب جانتے ہوں گے ان کو، حکیم جو ہے لطیف جاوید صاحب ان کا نام ہے جی، شہر دانلہ میں رہتے ہیں، تو جب بھی ان سے جو ہے وہ پیر کے دن ملاقات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو ہمارے دوست ہیں حکیم لطیف جاوید صاحب، وہ بھی جو ہے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو ماشاءاللہ ان کی بھی صلاحیتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ ذیابیطس پہ ان کا بہت زیادہ کام ہے، تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے بہت زیادہ کام کیا ہے، ذیابیطس پہ ان کے کافی زیادہ لیکچر
جو ہے وہ ہے سابقہ جو ہے وہ لیکچرار ہے جامعہ طبیہ اسلامیہ کے، تو وہ اور ریاض لیبارٹری کے ریسرچ آفیسر ہیں، تو بہت ہی نیک، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اپنی جو ہے وہ اور ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو وہ بھی ہر سوموار کا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں جی۔ تو آخر میں 2 ٹاپک آج بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی۔ تو 2 ٹاپک میں جو ہے یہ بیسیکلی طور پر نوما، جس کو جو ہے اوسس بھی کہتے ہیں جی، اور کینسر بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ فیگی ڈیما بھی کہتے ہیں جی۔ یہ بہت ہی تیزی سے پھیلنے والا جو ہے گینگرین ٹائپ جو ہے مرض ہوتا ہے، جس میں جو ہے انفیکشن میوکس میمبرین کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، اوپر سے جو ہے میوکس میمبرین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو ہے منہ اور چہرہ کے اوپر جو ہے یہ ٹیشوز کے اوپر جو ہے ہوتی ہے، یعنی کہ فیشیل ٹیشو پر، اور جو ہے وہ ماؤتھ کے اندر جو ہے اورل ٹیشو پر جو ہے یہ ہوتی ہے۔ تو یہ زیادہ تر جو ہے بچوں میں جو ہے ہوتی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ایسے جگہوں پہ جو ہے زیادہ ہوتی ہے جس میں جو ہے خوراک کی کمی ہو، اور گندی جگہوں پہ جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے جیسے السر ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے گہرا نیکروٹک فیکٹر جو ہے اس میں جو ہے موجود ہوتا ہے، جس میں جو ہے گینگرین ٹائپ جو ہے السر بن جاتا ہے۔ جیسے گینگرین جو ہے وہ اس میں جو ہے نیکروسس میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو ہے یہ جب آکسیجن اور خون کی سپلائی نہیں ہوتی تو وہاں پہ جو ہے وہ نیکروسس بن جاتا ہے، اور جب جو ہے یہ وہاں پہ جو ہے وہ سپلائی نہیں ہوتی تو ڈیڈ سیل جو ہے وہ اس کا کلر جو ہے وہ نیلا اور جو ہے اوپر سے کالا ہو جاتا ہے، تو اس ٹائپ کا جو ہے یہ گینگرین جو ہے، اور السر زخم کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے یہ جو ہے ایک قسم کی جو ہے انفیکشن جو ہے وہ کاز ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی طور پر یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیویئر انفیکشن ہوتی ہے، اور جس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ جسم کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پہ فیشیل پارٹ کو، یا کہ جو ہے منہ کے اندر کے جو ہے پارٹس کو جو ہے اورل کیوٹی کو جو ہے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ پیگیڈیما بھی جی کہتے ہیں، نوما بھی کہتے ہیں، اور جو ہے کینسرم بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ اوسس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ایک ہی مرض کے جو ہے مختلف نام ہے۔ تو مرض جو ہے بیسیکلی السر سے جو ہے وہ کینسر کی صورت میں یا گینگرین کی صورت میں جو ہے وہ آگے انتہائی زیادہ تیزی سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے کاز بھی جو ہے وہ بیکٹیریا اور وائرسز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ بیسیکلی طور پر ایسے بیکٹیریا جو ہے جو منہ کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جو ہے گندی جگہوں پہ جو اور خوراک کی کمی کی وجہ سے، یہ والا وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے، فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے، اور دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس کے لیے فوری طور پہ جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ کلائی میں استعمال کرتا ہوں۔ کلائی میں جو ہے مختلف چیزیں جو شامل ہوتی ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ کلا بھی کہتے ہیں، مطلب کلا جو ہے منہ کا پک جانا جو ہے اس کو جو ہے وہ عربی زبان میں کلا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اورل کیوٹی کے اندر ہم جو ہے مختلف چیزیں لگانے کے لیے جو ہے کلائی طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں تباشیر، الائچی چھوٹی، اور جو ہے اس طرح کی ادویات جو ہے تباشیر، الائچی خرد، اور اس کے بعد جو ہے اس کو نرم کرنے کے لیے گریسین میں ملا کے جو ہے ہم منہ میں لگانے کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کلائی بنی بنائی بھی جو ہے بازار سے مل جاتی ہے، اور اوور کیوٹی کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے منٹ، آپ جانتے ہیں منٹ کو جی سب دوست، جو ہے وہ جس کو پودینہ کہتے ہیں، پودینے کا ساتھ جو ہے اس کو جو ہے ہم پانی میں گھول کے جو ہے منہ میں کلیاں کرانے کے لیے استعمال کرواتے ہیں، اور گرگرے کرانے کے لیے جو ہے یہ زمزمہ کرانے کے لیے، زمزمہ، گرگرا اور یہ کلی میں فرق ہوتا ہے۔ زمزمہ جو ہے یہ گھلک تک جو ہے یہ پانی لے جانے کو کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم پھٹکری ڈال کے جو ہے تھوڑی سی، اور اس میں منٹ ڈال کے جو ہے کوئی بھی اینٹی سیپٹک اور بھی لوشن ڈال کے
اس کے اندر منہ کے اندر جو ہے وہ زمزمہ کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ گندی جگہوں پہ جہاں بھی جو ہے یہ گندگی کی صفائی کروانے کے لیے، اور لوگوں کو جو ہے برش کرنے کی، اور جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ گرگرین کے گرارے کرنے کی اور زمزمہ کرنے کی مختلف ادویات سے جو ہے وہ اور اس طرح سے کلائی کا استعمال کرنے سے جو ہے یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں اس کے لیے جوارش آملہ استعمال کرتا ہوں، جس کے مجھے بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ جن کو بھی جو یہ مسئلہ جو ہے وہ نوبا کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جوارش آملہ میں استعمال کرتا ہوں۔ تو جوارش آملہ بیسیکلی وٹامن سی کا ایک بہت ہی جو ہے وہ آملے میں 99% جو ہے وہ وٹامن سی کے اور اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ والا جو ہے بہت اچھا کام کرتا ہے، اور یہ اچھے رزلٹ جو ہے وہ مجھے آج تک جو ہے ملے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے انگریزی ادویات میں نیسٹیٹورل، مائکوسٹاٹن اور اس طرح اینٹی فنگل دوائیاں بھی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ فنگس کی وجہ سے جو ہے وہ فیکیڈیما جو ہے یہ فنگس کی وجہ سے جو ہے وہ ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور جو ہے مرض کو جو ہے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ایپسس جو ہے یہ بڑی مشہور مرض ہے۔ ایپسس جو ہے پھوڑے کو کہتے ہیں بیسیکلی طور پر۔ تو پھوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ اکثر جو ہے گرمیوں میں آپ جون جولائی کے بعد جو ہے اس کو دیکھیں گے جسم کے اوپر، تو یہ جسم کے اوپر مختلف جو ہے وہ غبار کے شکل میں جو ہے پس سیل جو ہے وہ پی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یہ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے بیسیکلی طور پر جسم سے مختلف قسم کی رطوبات جو ہے خارج کرنے کا ایک یہ ہوتے ہیں۔ تو جس میں جو ہے دردناک قسم کی جو ہے وہ پیپ ہوتی ہے، اور بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے، درد اور سرخی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ایک غبار سا ہو جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے یہ ایپسس جس کو جو ہے وہ عام زبان میں جو ہے پھوڑا کہا جاتا ہے۔ تو پھوڑا جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں ایک بوائل ہے، پھوڑے کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم بوائل کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مطلب کہ جو پھوڑے کی قسم ہے ایپسس اور جو ہے یہ ان دونوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ تو بوائل جو ہے یہ پھوڑے کی قسم ہے جس میں دردناک قسم کی پیپ اور غبار ہوتا ہے، جس کو جو ہے ہم پمپ کی صورت میں جو ہے جلد کے اوپر جو ہے یہ آ جاتا ہے جی، جلد کے نیچے جو پیدا ہوتی ہے، اور اس میں جو پیپ کٹھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اور ہیئر فولیکل کی انفیکشن کی خرابی کی وجہ سے یہ بنتی ہے، جس میں جو سوجن پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے فولیکل جو ہے شروع سے جو ہے وہ سرخ ہو کر جو ہے وہ سخت قسم کا پھوڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے جی۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم کل جو ہے مزید جو ہے ہم نے جو ہے وہ کاربنکل پڑھا ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک اور قسم ہے اس کی جو ہے وہ فرنکل جو ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جی۔ فرنکل اور کاربنکل میں کیا فرق ہے؟ تو فرنکل جو ہے بیسیکلی طور پر جو ہے اسٹریپٹوکوکس جو ہے آرنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسٹریپٹوکوکس میرے کافی دوست جانتے ہیں کہ یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اسٹریپٹوکوکس کی وجہ سے جو ہے یہ بننے والے پھوڑے کو جو ہے فرنکل کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو جو ہے وہ اسٹیف انفیکشن بھی کہتے ہیں، اسٹریپٹوکوکس جو ہے وہ انفیکشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جسم کے کسی بھی حصے پہ جو ہے وہ انفیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے میں نے جو کیسز جو ابھی ہم پیچھے ڈسکس کیے جتنے بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جس میں جو ہے وہ بڑے عجیب قسم کے جو ہے جسم کے اوپر جو ہے وہ غبار ہوتے ہیں، پھوڑے نکلے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے اس کو کئی جو ہے وہ سالوں تک جو ہے کئی مہینوں تک جو ہے اس کو جو ہے وہ لے کے جو ہے پھرتے رہتے ہیں، اور اس کا مختلف طریقوں سے جو ہے لوگ علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسٹریپٹوکوکس کے لیے جو ہے میں گندک استعمال کرتا ہوں، جو ہے یہ بہترین جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے۔ تو فرنکل کی علاج کے لیے جو ہے اسٹریپٹوکوکس کو جو ہے وہ آرنس کو دور کرنے کے لیے جو ہے اوپر گندک آملہ سار اور ساتھ جو ہے اس کے گندک کی مرہم جو ہے میں نے ویزلین کے اندر جو ہے بنائی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اینٹی بیکٹیریل یعنی کہ جو ہے وہ مصفی خون ادویات کا استعمال جو ہے کرواتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے فرنکل اور جو ہے وہ کاربنکل میں جو فرق ہم جو ہے وہ کل مزید جانیں گے۔ بہت شکریہ میرے دوستوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے آج تھوڑا سا
رمضان کو اور جانا، اور رمضان کے فائد کو جانتے ہوئے ہم نے جو 2-3 امراض کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھا۔ بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ روزوں سے جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے جسم سے جو زکوٰۃ جو ہے روزوں کی وجہ سے جو ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہوئے جو ہمارے جسم کو تندرستی، صحت اور توانائی مہیا کرے۔ تو میرے ایک استاد تھے جی ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، اللہ ان کو جو ہے وہ اور ترقی دے، بہاولپور یونیورسٹی میں۔ تو وہ ہمیشہ جو ہے یہ کہا صحت کی دعا کیا کرتے تھے، وہ کبھی اور دعا نہیں مانگتے تھے۔ تو اس لیے صحت سب سے ہی اہم جو ہے وہ چیز ہے، صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے صحت کی دعا ہی ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ تو رمضان ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ روزے ہمیں جو ہے وہ صحت مند رکھنے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی ہم نے اس کے چند فوائد پڑھے ہیں، ابھی اور بہت سے فوائد ہیں، تو ہم ان کو روز جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہوئے اپنے رمضان مبارک کو جو ہے وہ آگے چلائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔